السلام علیکم ویرو ساڈے نال اج بہت ہی ایک مٹھی شخصیت اور بہت ہی قابل قدر انسان سب تو پہلے اور پھر انہوں کا تعارف اتنا لمبا ہے کہ کرانے کافی ٹائم گزر جاتا ہے. اسکالر نے, انٹلیکچوئل نے, پولیٹیکل کمنٹریٹر نے, رائٹر نے اور ساڈے کل جڑے ساڈے بچپن دے لوگ بچے نے جنہوں نے اسی اپنی بھرپور جوانی چ دیکھا ہے اور جنہوں نے لاسٹ آف دا موہیکنس کہہ سکتے ہو, جس طرح ایک بڑی ہالی ووڈ کلاسک ہے. یہ اس طرح کے لوگ نے, بڑے ریئر لوگ نے کہ جڑے زیادہ دور چ سانو اس طرح دے موجود سن کہ جڑے ان بائسڈ اور ایک خالصتاً سیاسی نظریاتی فکر رکھتے سن. تو میں اج انہوں تھوڑا جہا امتحان سے پاواں گا اردو سپیکنگ میں, اور میں تمہیں پتا ہے کہ پنجابی چ دانستہ اج کل گل کر رہے ہیں, جان بوجھ کے کر رہے ہیں. سو میں اپنی ماں بولی چ گل کراں گا, غازی صاحب اپنی ماں بولی چ گل کریں گے, لیکن جڑے ایشوز نے وہ سارے کامن ہون گے, سانجھے ہون گے. یہ جو ہے نا میں سمجھ تو لیتا ہوں لیکن آپ جواب اردو میں ہی دیں گے. تو میں اپنی قومی زبان میں بات کروں گا, آپ اپنی قومی زبان میں بات کریں گے. تو سوال اسی سے شروع کرتے ہیں. قومی ہو یا پردیسی ہو, زبان کا سب سے بڑا استعمال کمیونیکیشن ہے, گفتگو ہے, اور ایک دوسرے سے بات کرنا اور ایک دوسرے کی بات سمجھنا ہے. بے شک بے شک. تو اب اس میں بے شک یہی ایک بنیادی بات ہے. ہاں, بجا فرما جی ایک کمیونیکیشن ٹول ہے جی, اور اس کمیونیکیشن ٹول نو اسی مختلف ادوار چ مختلف قسم دے کمپلیکسز نال جوڑی رکھیا ہے, جہدے وجہ تو ساری جڑی ایک انٹلیکچوئل قسم کی نشو نما ہے وہ قوم دی نہیں ہو سکی اس طرح جس طرح کہ ہونی چاہیے تھی. بہت سارے کانسیپٹس جڑے ساڈے بہت نمایاں ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے, تو ہر لفظ میری سمجھ میں نہیں آ پا رہا. ہاں اچھا, ابھی دیکھیں. ہاں جی, کچھ بہتر بتائیے. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساڈے جڑے لوکل جڑی قومی زباناں نے, مینوں قومی تے لفظ قومی زبان تے بھی اختلاف ہے. میں اردو نو وفاقی زبان کہنا کہ وہ وفاق پاکستان دی زبان ضرور ہے, لیکن قومی دی جڑی سمجھ آندی ہے تعریف وہ قوم اور جغرافیے نال ہوندی. تو پنجابی میری قوم ہے اور میری قومی زبان پنجابی. بالکل ہے, بالکل. ہاں جی, قابل احترام ہے, بالکل سراخوں پہ, بالکل. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اچھا غازی صاحب, ہیومن رائٹس والے آنے ایک فریڈم آف سپیچ, آزادی اظہار رائے دی بڑی گل ہوندی ہے ساڈی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز دے وچ, اور وہ واسطے جستجو بھی بڑی کیتی جاندی. لیکن 73 سال ہو گئے پنجابی زبان, پنجابی بچہ جڑا ہے وہ پنجابی قاعدے تو دور ہے, انہوں ریاست والوں پنجابی قاعدہ میسر نہیں. تے ساڈی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز دا جڑا کہہ لو کہ قبلہ ہے وہ بنیاد تو کافی ہٹ کے محسوس ہوندا ہے کہ اگر فریڈم آف ایکسپریشن دے تصور دے وچوں زبان ہی مائنس کر دیتی جائے گی یا انہوں ہی بنیادی جزو نہیں منیا جائے گا, تو پھر فریڈم آف ایکسپریشن دی ساڈی جنگ کا دی ہے. دیکھیے, اس کے یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے, بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ اگر پنجاب نہ ہوتا اور پنجاب کے جو دانشور ہیں, پنجاب کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, سیاستداں ہیں, پنجاب کی جو ایک تہذیبی کہنا چاہیے قوت جو ہے وہ نہ ہوتی تو اردو اس ملک میں ہوتی. یہ پنجاب ہے جس نے پاکستان میں اردو کو قائم کیا ہے. یہ کراچی کے اردو اسپیکنگ لوگوں کا کارنامہ نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ پنجاب ہے جس نے اب ہم کہتے ہیں کہ اگر اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا
تو آدھا فارسی میں دیکھا ہوگا، آدھا اردو میں دیکھا ہوگا. جی. اگر فیض ہمیں وہاں سے ملا ہے، اگر مطلب کتنے نام لوں میں، کتنے نام ہے نا، پورا ادب جو ہے وہ وہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زبان کے مسئلے پہ میں بہت سوچتا رہا، اور وہ اس طرح سوچتا رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی کے بارے میں، کہ انگریزی، اور میں نے ایک زمانے میں جنگ میں کالم لکھے تھے اس مسئلے پہ کہ ایک برٹش کونسل نے پاکستان میں انگریزی کو کیسے فروغ دیا جائے پر ایک سیمینار کیا اور مجھے بلایا. تو میں نے کہا میں تو یہ کہوں گا کہ انگریزی جو ہے وہ ہماری ترقی کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. تو وہ تو کہنے لگے یہ تو موضوع ہی نہیں ہے ان کا، لیکن میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ انگریزی ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. اور آپ اسے کسی اور طرف سے دیکھیں تو شاید آپ یہ کہیں کہ اردو بھی ہماری ترقی کے راستے میں ایک رکاوٹ. اب زبان کا جو مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ انگریزی کا غلبہ ہے اس ملک میں، کیونکہ انگریزی کا راج ہے، کیونکہ انگریزی دروازہ کھولتی ہے، تو میں نے دو مختلف عنوان سے میں نے کالم لکھے تھے. ایک تو انگریزی دیوار بھی ہے، دروازہ بھی ہے، اور انگریزی ہمارے سر کا تاج بھی ہے اور ہمارے پاؤں کی زنجیر. اور اصل مسئلہ اس ملک میں زبان کا ہے تو وہ انگریزی سے ہے، اردو اور پنجابی اور سندھی کا مقابلے میں نہیں ہے. اردو اور پنجابی کی سنگت ہو سکتی ہے، اردو اور سندھی کی سنگت ہو سکتی ہے، لیکن انگریزی ایک اور زبان ہے، ایک اور اس کا کلچرل ایک اسٹرینتھ ہے اس کی. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا انگریزی پڑھ رہی ہے اور انگریزی میں کام ہوتا ہے، تو انگریزی ایز اے سیکنڈ لینگویج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں کہ سیکنڈ لینگویج ضرور ہونا چاہیے، بٹ فرسٹ لینگویج کہاں ہے ہماری؟ اردو بھی نہیں ہے نا، کیونکہ اردو میں ہم وہ سب نہیں کر پاتے اور کہہ پاتے اور پڑھ پاتے کہ جو ضروری ہے. دیکھیے کوئی سارا علم جو ہے، جدید علم جو ہے، وہ اردو میں تو نہیں ہے، پنجابی میں بھی نہیں. بے شک. اگر ہم اکنامکس پڑھنا چاہیں، اگر ہم اینتھروپولوجی پڑھنا چاہیں، اگر ہم اور مضامین پڑھنے چاہیں، اس کی کتابیں، اس کی ریسرچ، اس میں اب کیا ہو رہا ہے، تو یہ سب چیزیں. اچھا، دنیا کی جو بڑی زبانیں ان میں سب میں ہے. فرانس میں یہ نہیں مشکل ہے کہ انگریزی نہیں آتی تو ہمیں کچھ نہیں آتا ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس نے ترقی کی ہو اور جس کی ثقافت نے ترقی کی ہو اور اس کی اپنی کوئی زبان ہو. سب لوگ اپنی زبانوں میں کام کرتے ہیں. یہ ہماری ایک مجبوری ہے یا ہماری غلامی کا وہ ایک نتیجہ ہے کہ ہماری اپنی وہ زبان نہیں ہے. اب مجھے بہت موقع ملا اور میں نے سفر کیے ہیں. بھئی اتنے سے ملک ہوتے ہیں، چند لاکھ ان کی آبادی ہوتی ہے اور ان کی اپنی قومی زبان ہوتی ہے، اور اسی زبان میں وہ میڈیسن بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اسی زبان میں وہ انجینئرنگ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں نا. یورپ میں دیکھیے کتنی زبانیں، سلووینیا کی زبان الگ ہے، تو کروشیا کی زبان الگ ہے، گریس کی زبان الگ ہے، اور بڑی زبانیں ہیں اور ان میں سب میں کام ہوتا ہے. تو ہم نے اپنی زبان کو گویا رد کیا، اور رد کیا تو اردو کا جو مسئلہ ہے اس کی ایک سیاسی نوعیت بھی ہے. یہ تو میرے لیے تو محض اتفاق ہے کہ میری اردو مادری زبان ہے، اور اس میں میرا نقصان یہ ہے کہ جو آپ 3 زبانوں کو جانتے ہیں، میں تو 2 ہی زبانوں میں رہ گیا ہے نا. ایک میری جو وہ احساس کی جو وسعت ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی آپ کی ہو سکتی. لیکن اردو کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کیسے بنا اور کیوں بنا، اور جو بنانے والے تھے انہوں نے سوچا تھا وہ کیا سوچا تھا، اور جو ہوا وہ کیا ہوا. سب اردو دراصل پاکستان بنایا ہے، عوام نے نہیں بنایا. مسلمان عوام کہیں یا
اس ملک کے عوام کہیں، یہ اشرافیہ کا سوچا ہوا اور بنایا ہوا ملک ہے نا۔ اس مسلمان اشرافیہ جو تھی بر صغیر میں، برطانوی ہند میں، وہ جس لڑی سے جڑی ہوئی تھی وہ اردو تھی، علی گڑھ ہے نا، ایوب خان بھی وہاں جا کے پڑھتے تھے، بنگال میں مرشد آباد کے نواب بھی اردو۔ تو وہ جو ایک تصور تھا کہ ہم پاکستان بنا رہے ہیں تو اردو ایک طرح کی سیمنٹ تھی، اس وقت تو یہ بھی تصور نہیں تھا کہ نقل مکانی ہوگی اور بہت سے یہ جو بھئیے ہیں وہ آ جائیں گے یہاں پہ، اور کراچی میں اور سندھ میں ایم کیو ایم بنے گی، یہ تو کوئی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پاپولیشن اس طرح سے بدلے گی، کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن پھر بھی اردو کو قومی زبان کہتے تھے۔ ہمارے جو بانی پاکستان ہیں وہ اس لیے کہتے تھے کہ اردو کنیکٹڈ دی مسلمس آف ساؤتھ ایشیا، اور علی گڑھ یونیورسٹی اس کا ایک سمبل۔ تو یہ بات ہوئی۔ دوسرے یہ بات ہوئی کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت جو حالت تھی تعلیم کی، اور پھر جو تعلیم نئے سرے سے جو نئے حکمرات ہیں انہوں نے جو نظام قائم کیا، اس میں خواندگی کا کوئی تصور نہیں تھا، لٹریسی۔ سب سے پہلے ہر شخص لکھ پڑھ تو سکے، تو وہ تو اپنی مادری زبان میں ہی شروع ہوگا نا۔ یہ بات تو آپ اب آج کل اس پہ بڑی بات ہوتی ہے نا کہ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مادری زبان میں ہونی چاہیے، اور بالکل ہونی چاہیے۔ تو اگر ہر شخص لٹریٹ ہوتا، ہر شہری جو ہے، ہر بچہ، تو جو زبان کو بولتا ہے اس زبان کو فروغ ملتا۔ اب پنجاب کی آبادی کم تو نہیں ہے نا، میں نے یورپ کے ملکوں کی بات کی، تو کتنے ملک ہوں گے کہ جن کی آبادی پنجاب سے کم ہوگی۔ تو پنجابی زبان اگر ہر ایک کو آتی ہوتی ہے، وہ لکھی جاتی، پڑھی جاتی، اس میں کتابیں ہوتی، تو اپنے آپ زندہ بھی رہتی اور راج بھی کرتی۔ ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ بھی سیاسی بات تھی کہ پنجاب کا اسکرپٹ آپ نے وہ نہیں رکھا کہ جو دوسرے پنجاب کا ہے۔ وہ بھی ایک ایشو ہے، وہ پتہ نہیں آپ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہوں گے اور آپ اس پہ سوچتے ہوں گے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہیں زبانوں کے اس گورکھ دھندے میں بے زبان ہو کے رہے، اور اس بے زبانی کی بنیادی جو بات ہے بے زبان ہونے کی، وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک میں تخیل کی کمی ہے، جو اجتماعی تخیل، جو تخلیقی ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ کم رہ گئی۔ یہ بہت بڑا ایک ہم پہ ظلم ہوا ہے، اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ثقافت میں، تہذیب میں انتشار ہے وہ دیکھ رہے ہیں، جو ایک ذہنی پسماندگی ہے اس میں دیکھ رہے ہیں ہم۔ جو اب میں تو ایک صحافی ہوں، اور میں نے تو جب اسٹرگل شروع کی تو میری پہلی محبت تو اردو تھی، اور یہ کم لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ زمانے اتنے گزر گئے ہیں، اور میں نے اس سلسلے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں نے شروع کیا تھا اردو افسانہ لکھنے سے، اور کافی اہم رسالوں میں وہ شائع ہوتے تھے، لیکن یہ اب سے 60 سال پہلے کی بات، 60 ایئرز۔ جب میں نے یہ سوچا کہ میں صحافی بنوں تو مجھے تو انگریزی ٹھیک سے نہیں آتی، اور میں کسی کالج یونیورسٹی میں نے تعلیم بھی نہیں حاصل کی۔ میں نے انگریزی سیکھی اس لیے کہ اردو جرنلزم میں وہ میں مقام حاصل نہیں کر سکتا تھا جو انگریزی جرنلزم کی حیثیت۔ تو میں نے کہا اگر مجھے صحافی بننا ہے تو مجھے انگریزی صحافت میں جانا ہے، اور فرق صاف ظاہر ہے۔ تو میں نے انگریزی سیکھی اس کے لیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم تھا۔ میرا اظہار تو اردو میں ہونا تھا، میرا ذہن تو پلا بڑھا اسی زبان میں تھا، میری پہلی محبت تو اردو ہی۔ لیکن اب میں انگریزی اس سے بہتر لکھتا ہوں جتنی اچھی میں اردو لکھ سکتا ہوں، کیونکہ
इतने साल सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी अखबार में काम करना, अंग्रेजी अखबार के एडिटर तक बन जाना एक अनपढ़ आदमी का, तो वो तो मैंने जो खोया है उसका मुझे एहसास है। मैंने तो पूरी एक जिंदगी खो दी, एक जमाना, एक दुनिया खो दी। अच्छा, और उसका क्या मसला है कि उर्दू में लिखें तो पढ़ता कौन है और उसकी अहमियत क्या है? ये जो जबान का मसला है ये इतना खौफनाक है कि आप देखें कि अगर इस मुल्क की जबान उर्दू है, चाहे कहें सरकारी, कौमी, जैसे भी कहें, लेकिन उर्दू एक हर जगह बोली जाती है और एक राब्ते की जबान तो कहेंगे ना उसे। उर्दू में जो अच्छा अदब है वो इस मुल्क में उससे कम बिकता है जितना अंग्रेजी अदब, जबकि अंग्रेजी पढ़ने वाले बहुत कम है। ये लोग अच्छा, एक चीज, पंजाबी जुबान ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਫੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ख्वाजा गुलाम फरीद, बाबा गुलाम फरीद, ये सब लोग ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰਸਮ ਖਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਅਰੇਬਿਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट है, उर्दू भी है, सिंधी भी है, पश्तो भी है, तो सारी पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन शाहमुखी जानबूझ के पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट आख्या गया, ਉਹਦੀ ਉਹ ਟਰਮ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਮਾਰੂਫ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਿੰਧੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦੀ ਇਜਾਦ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਿਫਟਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੇਕਰਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਊਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਕੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਪॉलिश ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। और एक जदीद, उन्होंने भी तो देखा, उन्होंने भी ये समझा कि मुसलमानों की जबान उर्दू। हाँ जी, वो शायद वो समझते सन कि इस तरह ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਐਂਡ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਉਰਦੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਗਲਤ, ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿੰਗਵਾ ਫਰੈਂਕਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੀਕਰ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਗਲ ਤਸਵਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਊਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਫਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇਬਰ ਸਨ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ ਟਾਈਜ਼ ਸਨ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਜ਼ਲਾਹ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਜ਼ਲਾਹ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਨ ਡਾਇਲੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਡੇਲਵੀ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਨੂੰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਫਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੂਤੇ ਢਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵਫਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੋਰੇਵਾਲੀ ਕਿ ਉਹ 1882 ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਰਦੂ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਗਰ 30-35 ਸਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਰੱਖੀ। तो पंजाबी स्क्रिप्ट जिहड़ा है वो काफी अरसे तो खत्म करने की कोशिश हो रही थी। गैर रस्मी तौर पे जिहड़े सन सूफी उन्हां एक शाहमुखी डेवलप कर लिया सी अपने वास्ते, लेकिन ऑफिशियली वो 1000 साल तो कम से कम दरबार तो बाहर। ये जो कुछ मैं समझा हूँ और कम समझा हूँ जी, ये जो मसाइल है ना, ये मेरी उन पर उतनी गहरी नजर नहीं है जितनी कि आप, और इनमें से कुछ बातें शायद मैं ना समझ पाऊँ। मैं ये कहता हूँ, एक तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो ज़ुबानें हैं, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, उर्दू, सिंधी, इन ज़बानों की तो आपस में दोस्ती है, इन ज़बानों के बोलने वालों की आपस में दोस्ती है। ये सोचने की बात वजह असल में इसमें ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ 4 ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ 1940s ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਫਰੰਟੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1960s ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਵ ਯੂ ਹਰਡ ਸਰਾਇਕੀ? वर्ड सराइकी 1960 तो पहले, बिफोर 1960s, have you heard the word saraiki? मुश्किल है, शायद ना सुना हो, लेकिन जो लोग साहिब इल्म थे उन्हें तो पता था ना कि सराइकी एक ज़बान है, चाहे आम लोगों को ना पता हो या उस पर गुफ्तगू ना होती हो। जो रियलिटीज हैं वो तो अपनी जगह है ना। हाँ, नहीं, लेकिन ये भी स्टेट नैरेटिव नहीं है कि पंजाबी को तोड़ने के लिए, पंजाब को का ज्योग्राफिया चेंज करने के लिए यहाँ से अलहदा नहीं, मतलब स्टेट नैरेटिव की बात ना करें, क्योंकि वो पता नहीं क्या है, ज़बानों के सिलसिले में क्या है और तालीम के सिलसिले में क्या है, बल्कि स्टेट ही का तो इशू है भाई। जो हमने स्टेट बनाई है वो है क्या चीज? वो एक सिक्योरिटी स्टेट है ना। वो वेलफेयर स्टेट नहीं है, वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं है, वो अवाम की के दुख दर्द और अवाम की जो एक उनमें जो एक अर्ज होती है ग्रो करने की, फ्लोरिश करने की, उससे तो स्टेट का भी कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेट का ताल्लुक तो बल्कि जो हमारी जो जहनी जो सोच की सरहदें हैं वो कम होती जा रही है ना, वो इस तरह कम होती जा रही है। अभी हमारे एक किताब शाये हुई है ना, पाकिस्तान हियर एंड नाउ, कुछ मुख्तलिफ मज़ामीन उसमें हैं। उसमें एक मज़मून ये भी है इसी बात की, सकाफती तज़ादात जो हैं, उसमें यह है कि एक FM रेडियो पे कोई प्रोग्राम हो रहा था और उन्होंने कहा कि भी पाकिस्तान में कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे आप फख्र करते हैं? तो किसी ने कहा एटम बम, किसी ने कहा इस्लाम। अच्छा, बस इसी में अटक गए लोग। फिर एक खातून ने कहा नहीं, एक और चीज़ है जिस पे हम फख्र करते हैं, बेड शीट्स, क्योंकि एक टेक्स्ट है। तो हमारे हम जो हैं वो सोचने और वो जो एक क्रिएटिविटी चाहिए ग्रो करने के लिए, वो महदूद हो गई है। ये ज़बान का भी उससे रिश्ता है, लेकिन ज़बान से ज़्यादा देखें, मसला ये है ज़बान क्या होती है। आप पंजाबी एक लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं ना, कि एक आपको पंजाबी जिंदाबाद एक आपका वो है कि हम सब पंजाबी बोले। बिल्कुल आप बोले, आप किससे बोलेंगे पंजाबी? जो पंजाबी। अगर आपको कोई बात पंजाब में कहनी है तो आप पंजाबी में ही कहेंगे और कहना चाहिए, ठीक है।
اگر آپ کو کوئی بات پورے ملک میں کہنی ہے تو پھر پشتو والے اور سندھی والے تو نہیں سمجھیں گے، اور اگر آپ کو کوئی بات دنیا سے کرنی ہے تو پھر آپ کو انگریزی میں کرنی پڑے گی۔ لیکن غالب صاحب یہ جو ہم نے ایکسرسائز کی ہے، یہ 72-74 ایئرس کی جڑی ایکسرسائز کی تھی اردو دنائی، اگر 72-73 سال پنجابی پڑھائی جاتی تو میرے خیال سے اردو تو زیادہ بہتر پنجابی، پشتون اور سندھی بول رہے ہوں گے۔ ہاں سب زبانیں ہو سکتی تھی بالکل۔ میں تو بلکہ دیکھیں دنیا میں طرح طرح کی مثالیں ہیں۔ ایک تو میں نے بات کی تھی کہ ہر ملک کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ اچھا زبانیں جو ہیں وہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے۔ میرا اچھا آئی ایم ناٹ اے لنگوسٹ، نہیں نہیں آئی ایم بالکل ناٹ اے نہیں، میں اس طرح کا تعصب بالکل نہیں انجدہ کہ زبان کوئی چھوٹی بڑی نہیں، بالکل ہاں آئی ایم ناٹ این ایکیڈمک۔ ایک بات میں جانتا ہوں کہ ہر زبان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بولنے والوں کے پورے اظہار اور پوری ضرورت کرے، ہر طرح کے یعنی ذہنی جو اس کی نشو و نما ہے اس کے ساتھ چلے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ زبانیں اتنی ہی ترقی یافتہ ہوتی ہیں جتنے وہ لوگ کہ جو اسے بولتے ہیں۔ جی اچھا، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جڑا پہلو مینو زبان سے لگتا ہے نا جی، ایک تو وہ پرائڈ ہوندی کہ جڑی ہر میں سمجھنا لنگوسٹ دے اندر ہونی چاہیے کہ جدی مدر لینگویج کوئی بھی ہوئے انہوں اپنی مدر لینگویج سے پرائڈ ہونی چاہیے، وہ تو ایک ایموشنل ایسپیکٹ ہے۔ لیکن پنجابی دے اوپر جڑی لیٹسٹ ریسرچ بھی ہے اور اتوں تکر ہن جڑے ماڈرن سکالرز نے وہ اتوں تکر کہندے نے کہ پنجابی سنسکرت دا بھی حصہ نہیں، پنجابی سنسکرت تو بھی کتے سائڈ تے موجود سی پہلے تو پراکرت کی شکل چ۔ سو جدوں اسی یہ دیکھنے ہیں کہ ایک زبان جڑی ہے وہ مور دین 5500 ایئرز اولڈ ہے یا اس تو بھی زیادہ کتے 7000 سال تک جاندی، او دے وچ اسی اونوں ختم کر کے تاریخ دا کنا نقصان کیتا ہے۔ یہ وہ جڑی تاریخ، اب آپ نے ایک لفظ ایسا بول دیا ہے تاریخ۔ اچھا تاریخ سے تو ہم نے کٹی کی ہوئی ہے، تاریخ سے تو ہماری کوئی دوستی نہیں، اور تاریخ کا جو تسلسل ہے اس کی جو اہمیت ہے آپ کو میں اب کیا یعنی آپ بہت ہی ایک دانشور ہیں، آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے تو تاریخ سے اتنا کنارہ کر لیا ہے کہ 71 جیسے ہوا ہی نہیں تھا، ہے نا۔ ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں کوئی 71 کے بارے میں تو کوئی نہیں پڑھایا جاتا۔ میں لوگوں کے میموائرز پڑھتا ہوں، پرانے جو ریٹائرڈ سفیر ہیں، جو سیاستداں ہیں، جب وہ 71 پہ آتے ہیں تو ڈگمگا جاتے ہیں، پھلانگ جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں وہاں پہ۔ 71 تو اب جب ہم تاریخ سے منہ پھیر لیں گے تو پھر کون سی زبان اور کون سا کلچر اور کہاں بلے شاہ اور کہاں شاہ لطیف۔ ایک جڑی شعوری نشو نما بھی ایسی روکی ہے اور تاریخ کا بھی نقصان کیتا ہے۔ تاریخ کا تسلسل تو بالکل اس کو ذہن میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ بھئی اگر جو ہماری قومی زبانیں ہیں اور ان میں سے ہر زبان کو وہی حیثیت ہو کہ جو قومی زبان کو ہونی چاہیے، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ سرکاری زبان ہو؟ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ دفتروں میں اس زبان میں کام ہو رہا ہو، ہے نا۔ اس کا یہ مطلب ہوگا اسکولوں میں وہ پڑھایا جا رہا ہو، تو پھر کالجوں میں وہ پڑھی جا رہی ہو، تو پھر ریسرچ اس میں ہو رہی ہو، تو جو ڈاکٹر بن رہا ہے وہ پنجابی میں پڑھ رہا ہے کتابیں، ہے نا۔ یہ کام جو ہے یہ کرنے کے لیے جو تحریک چاہیے، جو فیصلے چاہیے وہ ہو جائیں تو ہو جائے گا، اور نہیں ہو رہے ہیں تو نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبانیں جو ہیں ان کی اکثر سرحدیں نہیں ہوتی نہیں، اور ہم جو ہیں وہ ایک ایسا ملک ہیں جو ہم سرحد پہ باڑ لگا کے بیٹھے ہیں۔ ایک افغانستان سے سرحد ہے تو وہاں ہم نے تار لگائے ہوئے ہیں، جغرافیہ بانٹ کے بیٹھے کی سرحد ہے تو اس کو روک لیا ہے ہم نے، ہے نا۔ تو
تو زبانوں کی سرحدیں نہیں ہوتی. دیکھیے آسٹریا کی زبان بھی جرمن ہے نا, اور جرمنی کی زبان بھی جرمن. بلکہ ایک اور دلچسپ بات ہے, جب ہم زبانوں کی بات کرتے ہیں, میں بالکل آپ سے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں بالکل نابلد ہوں. میں بالکل I am not an expert on languages. جو لنگوسٹک ایشوز ہوتے ہیں, جو پرابلمس ہیں, مجھے بالکل کچھ نہیں آتا ان کے بارے میں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے اب عربی زبان کو آپ دیکھیں. عربی زبان 22-23 ملکوں کی زبان, 22-23 ملکوں میں بولی جاتی. ذرا سا فرق ہوتا ہوگا علاقوں کا, جیسے ہوتا ہے زبان بدلتی رہتی ہے ہر چند میلوں کے بعد, تھوڑی سی بہت بدل. وہی تو ساڈا شکوا ہے کہ تسی سرائکی وکری کر دیتی وہ ملتانی لیکن ڈیروی نے. ہاں لیکن عربی زبان اتنے ملکوں کی زبان ہو کر بھی اس نے دنیا میں کوئی جھنڈے تو نہیں کاٹ دیے اپنے, کیونکہ تہذیبی طور پہ وہ پسماندہ. بلکہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو, جس سے UNDP کے رپورٹ آتی ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ. تو 2002 میں, اس کو بہت سال ہو گئے, 2002 میں انہوں نے پہلی عرب ورلڈ کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ شائع کی, اور وہ انہوں نے UNDP نے عرب اسکالر سے ہی کروائی, کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غیر ملکی ہیں جنہوں نے وہ کیا ہے, جو باہر تھے. اس میں جو کچھ باتیں نکل کر آئیں, اس نے عرب دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, اور اس کے بعد کافی بدل گیا, بہت صورتحال بدلی ہے اس رپورٹ کے بعد. کیونکہ اس رپورٹ میں کچھ باتیں ایسی تھیں, مثال کے طور پر اس میں ایک بات تھی کہ جتنی کتابوں کا ترجمہ 1000 سال میں عربی زبان میں ہوا ہے, اتنی کتابوں کا ترجمہ ہر سال اسپین میں ہوتا ہے. کوئی ذرا غور تو کریں, ہو سکتا ہے سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن پھر یہ ہوا کہ بھئی نہیں, ترجمے کرنے, ہمیں عربی زبان کو فروغ دینا ہے. اس میں 3 وہ جو تھیں, کہنا چاہیے 3 ڈیفیسٹس عرب معاشرے کی. پہلا تھا نالج ڈیفیسٹ, علم کی کمی. اگر علم کی کمی ہے تو کچھ نہیں. دوسرا ڈیفیسٹ تھا خواتین کا اسٹیٹس جو ہے اس کی کمی. اور تیسرا ڈیفیسٹ تھا ڈیموکریسی کی. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو معاشرے جو ہیں وہ صرف زبان کے سہارے نہیں پلتے, اقدار کے سہارے پلتے ہیں, ویلیوز کے ساتھ پلتے ہیں. اینڈ اف اے لینگویج پروموٹس دوز ویلیوز, ویل اینڈ گڈ. اور جو ایک کہنا چاہیے کہ آئیڈینٹی پہ ذرا زیادہ زور دینا, یہ میرا خیال ہے اچھی بات نہیں. میرا ایک ذاتی جو کریکولم دے اتنے ایک کرٹیسزم رہندا ہے, وہ یہ ہوندا ہے کہ جدو تسی پنجاب دے بچے نو ڈپٹی نذیر احمد دی عسکری اکبری دی کہانی سناؤ گے, جیڑی کہ UPCP دی کہانی ہے, یا انج دا ہور جڑا نصاب چ لٹریچر جڑا پڑھایا جا رہا ہے, اس سماج دا پنجاب دے سماج نال کوئی تعلق نہیں. وہ ویلیوز ڈفرنٹ نے ایک دوسرے تو. ہاں, ڈپٹی نذیر احمد تو آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں, ڈپٹی نذیر احمد تو اب کراچی کے قابل بھی نہیں رہے جی. وہ تو ایک اور چیز ہے. لیکن نہ پڑھایا جائے. آپ اپنے لوگ کہانیاں ہوں, آپ کا اپنا ادب ہو, آپ کی اپنی ثقافت ہو, اس کو پڑھائیں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کھو رہے ہیں, ان میں زنگ لگ رہا ہے, اور اس سے اور چیزوں کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. بے شک. اچھا, یہ جو شروع دا سوال سی میرا, وہ یہ سی کہ ساڈیاں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز تے ایجنڈے چ زبان تے شامل ہے, لیکن وہ کوئی 70-72 نمبر تے جا کے آندی, پہلے نمبر پہ نہیں ہے.
نہیں ہیومن رائٹس دیکھیں بنیادی ایجنڈے دے اوتے نہیں. ہاں آپ کے لیے یہ بہت بنیادی، کیونکہ آپ زبان کے سلسلے میں اتنے ایک آپ کی وہ ہے جوش و خروش کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. کوئی صحافی ہوگا وہ ایک اور چیز کے لیے کرے گا، خواتین جو ہیں وہ ایک اور طرح سے کریں گی، کوئی دیکھے گا بچوں کے حقوق کا کیا مسئلہ ہے تو وہ ایک اور طرح سے کرے گا. لیکن ان تمام ہیومن رائٹس کا کہنا چاہیے کہ افرمیشن آف دیز رائٹس یہ تو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے کیا ہے. کوئی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ایسی نہیں ہوگی کہ جو لوگوں کی رائٹ ٹو ایجوکیشن ان دیئر اون مدر ٹنگ کو نگیٹ کرتی. کبھی نہیں، میں نے نہیں دیکھی. نگیٹ نہیں، مطلب وہ جس طرح ایک میں پہلے گل کی تھی نا کہ بنیادی جزو ہے فریڈم آف ایکسپریشن دا، انہوں اسی مس کر کے بنیاد ٹھیک کیتے بغیر اسی ٹیڑیاں دیواراں بنائے جا رہے ہیں اور گرائی جا رہے ہیں. مطلب ڈیموکریسی نہیں سمجھ آندی مینوں جدوں تک میں اپنے بچے نوں پنجابی چ نہیں دساں گا کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے کی. انہوں معاشیات سماجیات کچھ سمجھ نہیں آتا جدوں تک دی کمیونیکیشن جڑی وہ مدر لینگویج چ نہیں ہوندی. تے قوم دا جڑا شعور ہے، شعوری ارتقاء اسی وہ روک رکھے ہے. نہیں عمار صاحب یہ بتائیے ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے اس میں، اور یہ کس کی خطا ہے؟ میں تو سمجھنا کہ بنیادی خطا تے ریاست دی، ریاست نو سوچنا چاہیے سی. لیکن اس تو بعد خیر جڑا ساڈا لیفٹ بھی ہے پنجاب دا اسپیشلی، انہاں بھی توجہ اس طرح نہیں دیتی زبان تے. ایک اور کانٹرڈکشن اور پیراڈاکس یہاں آتا ہے. ریاست کس کی ہے؟ یہ تہاڈی ریاست ہے بھائی جان، یہ تہاڈی ریاست ہے، یہ پنجاب دے رول ہے. پنجاب دا یہ بھی ایک ساڈے بہت سارے میں سمجھنا کہ وہ بن گئے ہوئے نے فکس قسم دی ساڈے ذہن بن گئے نے. شاید اسی چیزاں نو اج دی ریالٹی نال نہیں جوڑ دے. پنجابی جنی ہیٹرڈ فیس کر رہے ہیں سندھی کولوں، بلوچ کولوں، پشتون کولوں، اور ایون جڑی کل تک دی ایم کے ایم سی او دے کولوں، اور جڑے پنجابی کراچی چ رہے سن انہاں دے بچیاں نو پنجابی آندی نہیں. یہ ایشوز ایک اور طرح کے. یہ ہے نا کہ اب آپ دیکھیں سندھ میں جو ڈیوائیڈ ہے لنگوسٹک وہ پنجاب میں نہیں ہے. پنجاب کے جو مہاجر آئے تھے وہ پنجابی سے آئے تھے، اور جو دوسرے یو پی کے لوگ جو گئے تو کیونکہ ایک ڈومیننٹ تھی دے بیکیم پارٹ آف دی کلچر اینڈ انوائرمنٹ ہے نا، تو وہ ویسی پنجابی بولتے ہیں جیسے آپ بولتے ہیں. سندھ میں ایسا نہیں ہوا. ریاست نے ڈیزائن کے تحت لینڈ نہیں نہ کرائے ہوتے. سندھ میں کیوں نہیں ہوا؟ اس کا تعلق ریاست سے نہیں تھا. سندھ میں اس لیے نہیں ہوا کہ اتنے بہت سے آ گئے یو پی سے لوگ اور انہوں نے یہاں اپنا سب کلچر بنا لیا اور انہوں نے سندھی نہیں سیکھی. کہ میں تو کراچی میں رہتا ہوں اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بھئی سندھی، ہم سندھ میں رہتے ہیں، سندھی ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے، بلکہ پاکستان کی دوسری قومی زبانوں کے مقابلے میں سندھ کا ادب، سندھ کی تہذیب، سندھ کی روایات، سندھ کی تاریخ بہت بہت ہی ایک ہے. لیکن اب ایک اور میں بالکل ایک الگ بات کہتا ہوں. سندھ کے ایک بہت اچھے رائٹر ہیں اور انہوں نے ایک مدر ٹنگ کا دن ایک منایا جاتا ہے فروری میں. آپ کو یاد ہے نا، یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن گولی چلی تھی جی 21 فروری. ہاں جی، بنگلہ دیش 21 فروری. اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی میں سندھی میں ڈرامہ لکھتا ہوں تو مجھے 500 روپے بھی نہیں ملتے، میں اردو میں ڈرامہ لکھتا ہوں مجھے 50,000 ملتے ہیں، تو میں کیوں نہ اردو لکھوں. تو وہ بھی ایک کمرشل ایک پریشرز بھی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن سب کی بنیادی علاج یہ ہے کہ لوگوں کے رائٹس کو ریسپیکٹ کیا جائے. ایوری بڈی شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو
education. That education, primary education, should be in their mother tongue. And if that primary education becomes a base for educational growth, it will also be a linguistic growth. Yes. मतलब ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਰੀ ਫਿਕਰੀ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਮੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ. देखिए ना, आप इतनी वो बात कर रहे हैं, पंजाब में पंजाबी जबान के कितने अखबार निकलते हैं? कोई निकलता है नहीं. और आपको याद है जो पहला निकाला था वो हुसैन नकी ने निकाला था, उर्दू बोलने वाले. हाँ जी, सज्जन. तो अब ये किसका कसूर है? ये पंजाबी सेठ दा और साडी अशराफिया दा और 172 साल दे जबर दा. तो भाई हमें अपने आप से भी लड़ना है और उनसे भी लड़ना है. हाँ, तो साडी ते असि तो कहने कि ये पंजाबी एक्टिविज्म जेड़ा है ये बुनियादी तौर पे ये अगर हो जाता है तो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता खुल जाएगा. और अगर पंजाबी एक्टिविज्म, पंजाबी नेशनलिज्म नहीं आता, क्योंकि पंजाबी का शऊर आना बहुत जरूरी है. उस तो बगैर साडा मुआशरा अगे नहीं बढ़ सकता. 62% पॉपुलेशन है पंजाब की और वो सारी इस लिहाज नाल तो इग्नोरेंट ही है. हाँ, माशरा बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता अगर बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे ना हो. माशरा आगे नहीं बढ़ सकता अगर इजहार की आज़ादी ना हो. माशरा आगे नहीं बढ़ सकता अगर तालीमी निज़ाम मुस्तहकम ना हो. अब जो हमारे यहाँ सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया है इन्होंने, तो ये इसका मकसद तो नहीं पूरा हो रहा कि भाई जो क्लास बेसिस पे बिल्कुल नहीं पूरा हो रहा, बल्कि एक और मसनूई तजुर्बा है. हाँ, तो ये चीजें हैं. लेकिन ये कि हम जो बातें कर रहे हैं इन बातों को ज्यादा फैला के ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे, ज्यादा बड़े स्टेज पे इनकी डिबेट्स होनी चाहिए. लेकिन मसला तो हमारे यहाँ यही है ना कि हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जिसमें अदम बर्दाश्त भी है और जिसमें इंतहा पसंदी भी है, जिसमें नफरतें ज्यादा हैं जी. मैं एक ज़माने में 80s में कॉलम लिखता था डॉन में, तो वो बड़ा एक मुज़ाहमती सा कॉलम होता था, प्रोटेस्ट टाइप का. तो वो उसमें वो सिंधी ज़बान में तर्जुमा हो के सिंधी अखबार छापते थे. क्योंकि मैं कहता था कि भाई मैं जिस ज़मीन में हूँ, लोग देखें ना, हमारा रिश्ता, हम बदनसीब लोग हैं कराची में उर्दू बोलने वाले, कि हमारा रिश्ता कंक्रीट से है, ऊंची इमारतों से, जमीन से, खेतों से, गांवों से नहीं. तो देखिए हम पे क्या गुजरी. नहीं, मैं तो अक्रॉस द बोर्ड ये चीज जड़ी एक्सेप्ट करना कि इस ज्यादती सब नाल हुई. ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਐਲੀਟ ਜਿਹੜੀ यूटीसीपी ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ. ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਮੱਕੇ ਕੇ ਮੁਹਾਜਰ ਨਾ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਕੇ ਅੰਸਾਰ. ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁੰਜ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੇ ਦਾ ख्वाब ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੀਵਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ख्वाब नहीं प्रूफ होया. चलिए मेरे ख्याल में काफी हम लोगों ने बात कर ली. बहुत आपका शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. आपका बहुत शुक्रिया जी. नहीं, इट वाज सो गुड टू टॉक टू यू. रियली ऑनर्ड एंड थैंकफुल. हाँ, और आई होप के इट वाज यूजफुल फॉर यू. आई डोंट नो. इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. खुदा हाफिज.